میں اس وقت سو رہی تھی کہ امی نے مجھے آ کر اٹھا دیا۔ ارے بیٹا، آج حویلی میں جشن کا سما ہے، شام کو بہت سارے مہمان آنے والے ہیں، اس لیے تم نے ملازموں کے ساتھ مل کر کھانے کے انتظامات دیکھنے ہیں۔ امی کی بات پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے کہا، امی، اس حویلی میں میرے علاوہ کتنے لڑکے اور عورتیں ہیں، مگر کوئی بھی میرے علاوہ باورچی خانے میں جھانکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اور نہ ہی کبھی آپ نے کسی اور کو کام کرنے کو بولا ہے۔ مجھ سے پہلے میری دونوں بہنیں تھیں جو یہ فرائض انجام دیتی تھیں، اور اب ان کے بعد میں۔ کیا ہم یہاں نوکرانیاں ہیں، ملازمائیں ہیں؟ اور جو باقی لڑکیاں ہیں، کیا وہ کسی ریاست کی شہزادیاں ہیں؟ امی نے میری بات سن کر مجھے ڈانٹا۔ چپ کرو نور، ایسی آواز میں بات مت کرو، اگر باہر کسی نے سن لیا تو اسے غصہ آ جائے گا۔ مگر میں نے امی کی ایک نہ سنی۔ امی، آپ بینا ساری زندگی ڈر کر گزاریں گی؟ بچپن سے آپ کو اسی طرح دیکھ رہی ہوں، جو بات ہوتی ہے آپ خاموشی سے مان لیتی ہیں، دوسروں کی زیادتیوں کو بھی خاموشی سے سہ لیتی ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں امی، انسان کو اپنے حق کے لیے بولنا آنا چاہیے، اور ایک آپ ہیں جو کسی بھی صورت اپنے حق کے لیے نہیں بولتی۔ امی کہنے لگی، اب تم اٹھو گی یا میں اپنی چپل اتاروں؟ ڈر کے مارے میں فوراً باورچی خانے میں آ گئی۔ وہاں بہت سارے پکوان پک رہے تھے۔ میں پورا دن پھر باورچی خانے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ رات کو تھکی ہاری اپنے کمرے میں گئی ہی تھی کہ شاہ بابا نے مجھے بلا لیا۔ ان کا سن کر میں بہت خوش ہوئی، سیدھا بڑے کمرے میں آ گئی۔ وہاں پر حویلی کی سبھی لڑکیاں موجود تھیں۔ ہمیشہ کی طرح شاہ بابا نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ میں ان کے سامنے مؤدب کھڑی ہو کر بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں بابا۔ وہ کہنے لگے، میری بیٹی کو کسی چیز کی تکلیف تو نہیں ہے؟ میں انہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ اس حویلی میں ان کے پیچھے میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، مگر امی کے اشارہ کرنے پر میں خاموش ہو گئی۔ امی کا کہنا تھا کہ شاہ بابا تو کبھی کبھی آتے ہیں، ہم نے رہنا انہی لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی مرضی کے مطابق، اپنے لیے مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی شاہ بابا سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ مجھے اپنی زندگی بہت عجیب لگتی تھی۔ میں اس حویلی میں گویا قید ہو کر رہ گئی تھی۔ میں امی سے کہتی، کیا ہے اس حویلی کے باہر کی دنیا، مجھے دیکھنی ہے۔ امی کہتی، بیٹا تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، جب تک تمہاری شادی نہ ہو جائے، تب تک میں تمہیں اس حویلی سے باہر کہیں نکال کر نہیں لے کر جاؤں گی۔ شادی کے بعد تم جہاں چاہے جانا۔ امی کی یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے اس حویلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے میں لا علم ہوں، جبکہ میری یہ باقی رشتہ دار لڑکیاں اور حویلی کی ساری عورتیں کہیں نہ کہیں ضرور جاتی ہیں، تو پھر میں کیوں نہیں جا سکتی؟ ہمیشہ کی طرح امی کو غصہ آ گیا تھا۔ تم میرے ساتھ زیادہ بحث مت کیا کرو، جب ایک بار کسی بات سے منع کر دوں تو ہو جایا کرو منع۔ میں آنسو بھری آنکھوں سے امی کو دیکھنے لگی۔ اس حویلی میں مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب لوگ میرے ہو کر بھی میرے نہیں ہیں، جیسے میں ان لوگوں سے بہت الگ اور ان کے دل سے بہت دور ہوں۔ صرف ایک امی ہی تھیں جو مجھے اپنی لگتی تھیں، یا پھر میری اپنی بہنیں، مگر اب تو وہ بھی پرائی ہو گئی تھیں، زیادہ آتی جاتی بھی نہیں تھیں، اور جب آتیں تو سب انہیں گھیر کر بیٹھ جاتے۔ مجھے ان سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ باقی یہاں پر کسی کے ساتھ بھی میری زیادہ نہیں بنتی تھی۔ اس دن میں رات کو کھانا کھانے کے بعد صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ چلتے چلتے مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں گھبرا گئی اور میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے آواز نکلی، یہاں پر کون ہے؟ مگر مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میں تھوڑا سا آگے چلی تو وہ سایہ میرے ساتھ چلنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی، اور وہ ایک سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں وہیں پر رک گئی تو وہ سایہ بھی رک گیا، اور اس کے ساتھ قدموں کی چاپ بھی رک گئی۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری امی بھی کمرے میں آ گئیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے امی کو بتایا تو کہنے لگی، کتنی بار تمہیں بتا چکی ہوں کہ شام کے بعد تم اپنے کمرے سے باہر مت نکلا کرو، رات میں صحن میں مت جایا کرو، اور یہ کیا، تم نے بال بھی کھلے چھوڑ رکھے ہیں؟ وہ یوں گھبرا گئی تھیں جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ امی بینا، بال کھلے چھوڑنا کوئی جرم ہے کیا امی؟ امی کہنے لگی، بیٹا انسان کو بہت محتاط ہو کر رہنا چاہیے،
ہم نہیں جانتے کب کون سی مصیبت ہم پر نازل ہو جائے۔ امی، اب اپنے ہی گھر میں انسان اپنی مرضی سے چل پھر بھی نہیں سکتا۔ پہلے تو مجھ پر یہ پابندی تھی کہ میں حویلی سے باہر نہیں نکلوں گی، اور اب یہ پابندی بھی لگ گئی ہے کہ میں اس گھر میں بھی نہیں چل پھر سکتی۔ امی، یہ کیا بات کی ہے آپ نے؟ کچھ دن گزرے تھے کہ امی کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اچانک سے اتنی بیمار پڑ گئی ہیں، یہ ہوا کیا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ میں خود آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ امی کہنے لگی، نہیں بیٹے نہیں، تم یہاں سے باہر نہیں نکلو گی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، جیسے اگر میں یہاں سے باہر نکلی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ امی، آپ بھی تو باہر آتی جاتی ہیں، اور میری بہنیں بھی تو شادی کے بعد اس حویلی سے باہر ہی گئی ہیں نا، پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ امی کہنے لگی، بیٹا جب میں تمہیں ایک بات سے منع کر دیا کروں تو زیادہ بحث مت کیا کرو۔ تم نہیں جانتی کہ ہم کتنی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بس جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ چلے ٹھیک ہے امی، اگر میں نہیں جا سکتی تو آپ کسی اور کو ساتھ لے جائیں جو آپ کو دوا لا کر دے دے۔ مگر میری بات انہوں نے نظر انداز کر دی۔ میں نے ان سے کہا، شاہ بابا کو بلا دیں، انہیں آپ کی طبیعت کے بارے میں بتاتی ہوں، وہ خود آپ کو لے کر جائیں گے۔ امی کہنے لگی، وہ ایک بہت لمبے سفر پر گئے ہوئے ہیں، وہ 1 سال سے پہلے اس سفر سے واپس نہیں آئیں گے، اس لیے ان کی طرف غم بھیجنے کی غلطی مت کرنا، انہیں بہت برا لگے گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ کچھ دن گزرے تھے جب مجھے ایک دردناک خبر سننے کو ملی جس نے میری ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی۔ امی، یہ تم نے کیا کیا؟ کس کے آسرے پر مجھے چھوڑ کر گئیں؟ امی کی زندگی میں تو اس حویلی کے لوگوں کا میرے ساتھ رویہ پھر بھی بہتر تھا، مگر امی کے مرنے کے بعد مجھ پر جیسے زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ انہیں میری ہر بات پر اعتراض ہوتا، میرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے پر اعتراض ہوتا، حالانکہ میں پورا دن حویلی میں کھانے پکاتی رہتی تھی، ساری حویلی کو صاف کرتی، کام کاج کرتی، مگر پھر بھی ان لوگوں کو مجھ سے بہت نفرت تھی۔ وہ مجھے برداشت کرنے پر تیار نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اس زندگی سے دور چلی جاتی ہوں، میں اب اس حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ اتنی نفرت کے ساتھ رہنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ میں اپنی بہنوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہیں۔ آج تک کبھی میں ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس رات جب سبھی اپنے کمروں میں سو رہے تھے، میں چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے ایک بڑی سی کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جب میں دروازے کے پاس پہنچی تو وہاں پر میں نے چوکیدار کو دیکھا جو جاگ رہا تھا۔ میں فوراً وہاں سے پیچھے پلٹی۔ اگر چوکیدار نے دیکھ لیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، زندگی مجھ پر اور بھی زیادہ تنگ ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے عقب کے راستے سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ حویلی کے پچھلی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر ہر وقت قفل لگا رہتا تھا، اور دیوار ایک طرف سے چھوٹی تھی۔ میں نے دیوار کے نیچے کچھ اینٹیں رکھیں اور پھر مشکل سے ہی صحیح دیوار کے اوپر چڑھ گئی اور میں نے حویلی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں حیران رہ گئی یہ دیکھ کر کہ دور دور تک جنگل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک طرف کو بھاگنے لگی تھی۔ میں اس حویلی سے اور اس کے رہنے والے لوگوں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ آج تک کبھی باہر نہیں نکلی تھی، نہ باہر کی دنیا کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ دنیا کیسی ہے، مجھے خود کو کیسے زندہ رکھنا ہوگا۔ بھاگتے ہی بھاگتے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکی تھی کہ میرے سامنے ایک بہت بڑا دروازہ تھا، بہت بڑا کالے رنگ کا دروازہ جو کئی فٹ لمبا، اونچا اور چوڑا تھا۔ میں حیرت سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے ہٹے تو میں نے سوچا کہ میں اس دروازے سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ دروازہ مجھے کسی دوسرے شہر میں لے جائے گا جو میرے لیے اللہ کے کرم سے ضرور مبارک ثابت ہوگا۔ میں اس زندگی سے اور ان لوگوں سے دور جانا چاہتی تھی، اسی لیے وہاں سے ان لوگوں کے ہٹتے ہی میں نے دوڑ کر اس دروازے کو کھولا۔ ابھی میں دروازہ پار کر ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے سے آوازیں سنائی دیں۔ ارے وہ دیکھو، لڑکی یہاں سے بھاگ رہی ہے، وہ جا رہی ہے، پکڑو اسے، کون ہے یہ؟ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آتے میں نے دروازہ پار کر لیا تھا۔ اب میں بھاگنے لگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گر گئی۔ یہ کیا؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اونچائی سے زمین پر گرتی جا رہی ہوں، جیسے یہ بہت بڑی کھائی تھی۔
گہری کالے رنگ کی۔ اب موت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ یہ کھائی مجھے نہ جانے کہاں لے جا کر پھینکے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب میں موت کے منہ میں جا رہی ہوں؟ اتنی اونچائی سے گر کر تو میں زندہ بچ بھی کیسے سکتی تھی؟ خوف کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک درخت کے پاس تھی۔ آس پاس کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور حیرت سے ان درختوں کو دیکھنے لگی۔ یہ درخت اتنے عجیب کیوں ہیں؟ اتنے ہرے بھرے سبز رنگ کے۔ آج تک میں نے تو صرف کالے اور سفید رنگ کے ہی درخت دیکھے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ میں موت کے منہ میں چلی گئی ہوں، مگر میں زندہ تھی اور یہ سب کتنا عجیب، کتنا انوکھا تھا۔ کیا میں کہیں اور آ گئی ہوں؟ چلتے چلتے اب میں اور بھی آگے آئی تو یہ دنیا، یہ زندگی میرے لیے اور بھی زیادہ انوکھی تھی۔ ہر طرف چہل پہل تھی، رونق تھی، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ آج سے پہلے تو میں نے ایسی رونق، ایسا شور شرابہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت تو حویلی میں خاموشی چھائی رہتی تھی، حالانکہ حویلی میں اتنے سارے لوگ تھے، مگر حویلی میں کسی کی آواز تک نہیں گونجتی تھی۔ سب خاموشی سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اور یہاں پر اس حویلی کے باہر کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، میں نے بے ساختہ سوچا تھا۔ مجھے اب بھوک کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں کچھ لے سکتی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرے پاس امی کے رکھے ہوئے پیسے تھے، کاش میں اٹھا لیتی، مگر پھر مجھے اپنے زیور کا خیال آیا۔ یہ قیمتی زیور جو میں نے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور کانوں میں بندے پہن رکھے ہیں، یہ سونے کا ہار، یہ تو میں بیچ سکتی ہوں۔ وہاں پر کھڑی ایک عورت سے میں نے کہا کہ مجھے اپنا کوئی زیور بیچنا ہے، کیا آپ مجھے کسی آدمی کے بارے میں بتا سکتی ہیں جو مجھے مناسب قیمت دے؟ اس عورت نے مجھے غور سے دیکھا۔ بیٹا، یہاں پر بہت سارے لوگ لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں، اس لیے تم محتاط رہنا۔ اس نے مجھے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا۔ میں دکان کے اندر گئی اور جب میں نے اس آدمی کے سامنے اپنے سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھی اتار کر رکھی تو اس آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ارے یہ خالص سونا، یہ تو بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے یہ آپ کہاں سے لائی ہیں؟ وہ حیرت سے چوڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے میری امی نے دیے تھے، مگر اب مجھے بیچنے ہیں کیونکہ میرے پاس اس کو بیچنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ تبھی آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ اسی وقت وہاں پر ایک آدمی آیا۔ آپ کو یہ سب بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ سب واپس رکھیں، آپ کو جو پیسے چاہیے ہوں میں آپ کو دوں گا۔ میں نے آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایک بہت حسین و جمیل آدمی تھا، لمبا چوڑا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ کون ہیں اور مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے آپ کو؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ حسین و جمیل آدمی مسکرایا۔ آپ نہیں جانتی، مگر میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ سغرا کی بیٹی ہے نا؟ میں نے ہاں کہا اور میں حیرت سے بھر گئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں حویلی سے بھاگ کر آ گئی ہوں تو اب کوئی مجھے پہچان نہیں پائے گا، کوئی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا، مگر یہ آدمی، اس نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ وہ کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ سب واپس رکھ لیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے زیور واپس رکھ لیا تھا۔ وہ مجھے قریبی ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ یہاں پر بیٹھے آپ کو بھوک لگی ہے، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ جب کھانا میرے سامنے آیا تو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایسا کھانا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ذائقہ مجھے کچھ پھیکا پھیکا سا لگا۔ ہمارے ہاں تو بہت مزے کا کھانا بنتا ہے، ہماری حویلی میں بننے والے کھانے کی دھوم تو دور دور تک ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں، مگر یہ آپ کی حویلی نہیں ہے، یہ حویلی سے باہر کی دنیا ہے۔ اب آپ حویلی سے باہر آ گئی ہیں تو اب جیسی باہر کی دنیا ہے آپ کو ویسا ہی رہنا پڑے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ ایک دور دراز علاقے میں لے گیا۔ کتنی ہی دیر سے میں پیدل چل رہی تھی، چلتے چلتے میں تھک چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اب مزید نہیں چل سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ میں آس پاس کے نظاروں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار حویلی کے باہر کی دنیا دیکھی تھی، اسی لیے سب کچھ مجھے انوکھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس آدمی نے مجھے مڑ کر دیکھا اور بولا یہ سب آپ کو حویلی سے نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کو باہر کی دنیا میں کیسے رہنا پڑے گا، آپ حالات کا سامنا کیسے کریں گی۔ اب تو میرا پریشانی سے برا حال ہو گیا تھا۔ یہ آدمی تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ میں حویلی سے بھاگ کر آئی ہوں۔ اب میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ دیکھو،
تم مجھے حویلی واپس تو نہیں لے کر جا رہے؟ تم ان لوگوں کو میرے بارے میں تو نہیں بتاؤ گے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، آپ کو میں کسی اور جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں پہ آپ حفاظت سے رہیں گی، کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو حویلی واپس نہیں لے کر جا رہا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے آس پاس کھیت کھلیان تھے، بڑے بڑے درخت تھے۔ میں نے اس سے کہا، حویلی میں تو میں نے آج تک ایسے پیڑ نہیں دیکھے، وہاں پر سب کچھ کتنا الگ سا تھا، کتنا انوکھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ تو کیا آپ اپنی حویلی کو مس کر رہی ہیں؟ آپ وہاں دوبارہ جانا چاہتی ہیں؟ میں نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، اب میں وہاں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی۔ وہاں کی زندگی سے میرا دم گھٹتا تھا، اور امی کے بعد تو میری زندگی اور بھی زیادہ تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ نہیں جانتے، میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے۔ وہ جیسے میری بات کو سمجھ رہا تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر اب وہ مجھے اس گھر کے اندر لے کر آ گیا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ بوڑھی عورت نے مجھے دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آ گئی میری بچی، کیسی ہو تم؟ وہ مجھے پیار کرتے ہوئے بولی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کون ہے، اور یہ مجھے اتنی محبت سے کیوں خود کے ساتھ لپٹا کر پیار کر رہی ہیں۔ اس گھر میں بھی ایک ملازم لڑکا تھا جو گھر کے سارے کام 1 منٹ میں کرتا تھا۔ یوں بھی گھر چھوٹا سا تھا، یہاں کام ہی کتنے تھے، سب کچھ جلدی سے اور اچھے سے نمٹ جاتا تھا۔ اور وہ عورت، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہاری نانی ہوں، مجھے اپنی نانی کہہ کر پکارا کرو، اور یوں میں انہیں نانی کہنے لگی تھی۔ مجھے اس رشتے میں بہت مٹھاس محسوس ہوتی۔ میں اکثر ان سے اپنی امی کی باتیں کرتی تو وہ بہت اشتیاق سے میری امی کی باتوں کو سنا کرتی تھی۔ یہاں پر مجھے آئے 2 دن ہوئے تھے جب میری دونوں بہنیں بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے مجھے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ میں حیران رہ گئی، تم دونوں یہاں کیسے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ کہنے لگی، ہمیں شاہ زین نے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم یہاں پر آ گئی ہو، اسی لیے ہم دونوں تم سے ملنے کے لیے یہاں آ گئی ہیں۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا وہاں سے نکلنے کا۔ امی سے بھی ہم نے بہت کہا تھا کہ یہاں سے چلے، مگر وہ ہماری بات پر تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ اپنی بہنوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ دونوں تو بہت خوش نظر آ رہی تھی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اپنے بھانجے بھانجیوں کو دیکھ کر میں ان سے پیار کرنے لگی۔ تبھی وہاں پر شاہ زین آ گیا۔ اس نے نہ جانے میری بہنوں سے اشارے اشارے میں کیا کہا کہ وہ بہانے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں انہیں یاد کرتی رہ گئی، ان کے بچوں کی بھی مجھے یاد آ رہی تھی۔ نانی کے پاس محلے کی بہت ساری لڑکیاں آتی تھیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، دستکاری سیکھنے کے لیے۔ اس عمر میں نانی کی آنکھوں کی روشنی غضب کی تھی، انہیں دور سے بھی بہت اچھے سے دکھائی دیتا تھا، اور اس عمر میں بھی وہ اچھی خاصی چاق و چوبند تھی۔ میں جب ان سے کہتی کہ مجھے اپنی صحت کا راز تو بتائیں تو وہ اس بات کو ٹال دیتی۔ ایک دن کی بات ہے جب میں دیر تک نانی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور پھر اپنے کمرے میں واپس آئی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں گھبرا گئی کہ اس وقت کون آ گیا۔ نانی تو گہری نیند سو رہی تھی۔ نانی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ پوچھے بغیر دروازہ نہ کھولوں، اسی لیے میں نے پوچھا، کون ہے باہر؟ مگر میری آواز کے جواب میں خاموشی چھا گئی۔ ایک پل کو دروازے پر دستک کی آواز بھی تھم گئی تھی، مگر اگلے ہی پل یہ دستک پہلے سے زیادہ شدت سے ہونے لگی، اور اب یہ آواز کھڑکی کی طرف سے بھی آنے لگی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کون ہے باہر؟ کون ہے؟ میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے آواز نکلی تھی، مگر دروازہ باہر سے جیسے کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تو میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اور اب میں چلانے لگی تھی، باہر کون ہے؟ کون ہے جو زبردستی کمرے میں گھس کر آنا چاہتا ہے؟ مقصد کیا ہے اس بات کا؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ میں چلا ہی رہی تھی کہ باہر سے پھر شور کی آوازیں آنے لگی۔ ایک جانب سے جانی پہچانی سی آواز مجھے سنائی دی تھی، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ یہ آواز تو شاہ زین کی تھی، وہ یہاں پر کیسے آیا؟ وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا تھا۔ اس نے خود بتایا تھا کہ اس کے گھر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور اب وہ یہاں پر کیسے آ گیا تھا، وہ بھی آدھی رات کو؟ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھوں۔ باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کے پاس جا کر ذرا سی کھڑکی کھول کر جھانک کر دیکھا تو باہر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے جسم پر آگ لگی ہوئی تھی، اور یہ آگ نیلے رنگ کی تھی، نیلے اور کالے رنگ کی آگ جس سے کالا دھواں اٹھ رہا تھا۔
اس آگ کی روشنی میں یہ منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ تبھی شاہزین نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ کھڑکی بند کرو اپنی، ورنہ اگر تمہیں نقصان پہنچا تو بعد میں مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ میں اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر میں زور زور سے رونے لگی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اتنے عجیب واقعات میرے ساتھ کیوں بیت رہے ہیں؟ یہ لوگ جو تھے یہ کون تھے اور یہ مجھے مارنے کے لیے کیوں آئے تھے؟ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر خاموشی چھا گئی تو میں نے دوبارہ کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ اب ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ نہ کہیں کسی کی لاش نظر آ رہی تھی، نہ جلنے کے نشان۔ صبح تک وہ سارے نشان ختم ہو چکے تھے۔ میں نے نانی سے ساری باتوں کا ذکر کیا تو کہنے لگی، ارے بیٹا یہ تمہارا وہم ہوگا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ نانی کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہیں میں نے ساری بات دوبارہ سے بتائی کہ میں جاگ رہی تھی۔ میں نے دستک کی آواز سن کر دروازہ نہیں کھولا تو اس کے بعد شاہزین کی آواز آنے لگی۔ نانی کہنے لگی، بیٹا میں کہہ رہی ہوں نا تمہارا وہم ہے یہ، بس اب اس بات کو بھول جاؤ، اسے اپنے سر پر سوار مت کرو، بس احتیاط کرنا کہ شام کے بعد کبھی بھی کمرے سے باہر مت نکلنا۔ نانی بھی وہی بات کر رہی تھی جو امی کر رہی تھی۔ آخر شام کے بعد باہر نکلنے میں حرج کیا تھا؟ کون تھا وہ جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا اور کیوں؟ حویلی میں بھی امی منع کرتی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے تم کمرے سے باہر مت نکلو، اور اب جب میں حویلی سے باہر تھی تو بھی اس بات نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ رات جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس نے مجھے خوفزدہ تو کیا تھا، مگر میرے ذہن اور دل میں مزید تجسس بھی پیدا کر دیا تھا کہ وہ لوگ کون تھے اور مجھ سے کیا چاہتے تھے، اور ان کے جسم پر نیلے رنگ کی آگ کیسے لگی، اور وہ اچانک سے غائب کیسے ہو گئے۔ میں نے نانی سے شاہزین کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگیں کہ بیٹا وہ تو لمبے سفر پر گیا ہوا ہے، وہ تو کچھ مہینوں سے پہلے واپس نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا نا تمہارا وہم تھا یہ، شاہزین کیسے یہاں پر آ سکتا ہے اور اچانک سے کیسے جا سکتا ہے؟ اور اگر صحن میں کوئی موجود ہوتا تو اس کے نشانات تو ملتے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں صحن میں لے کر چلتی ہوں۔ جب وہ مجھے صحن میں لے کر آئیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیروں کے نشان، نہ جلنے کے نشان، نہ راکھ۔ نانی کہنے لگی، یہاں پر کوئی نشانات باقی ہوتے، کوئی بھی علامات جو بتاتی کہ رات کو یہاں پر ایسا کچھ ہوا ہے؟ نانی میں خود بھی حیران ہوں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اگلے دن خیریت رہی تھی، نہ مجھے کوئی پراسرار آواز سنائی دی نہ کچھ اور، مگر کچھ دنوں کے بعد پھر سے دروازے پر زور و شور سے دستک ہوئی، اور اب خوفناک آواز میں کوئی مجھے دھمکیاں بھی دے رہا تھا، اگر دروازہ نہیں کھولا تو دروازہ توڑ دیں گے۔ ایسے وقت میں مجھے شاہ بابا شدت سے یاد آئے تھے۔ وہ کہتے تھے، بیٹی جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیشہ اللہ کو پکارنا، وہ کبھی بھی تمہاری مشکل کو بڑا نہیں ہونے دے گا بلکہ اسے تم سے دور کر دے گا۔ اس وقت مجھے وہ یاد آئے تھے، موت میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اگر شاہ بابا آپ میرے پاس ہوتے تو کس کی جرت تھی کہ وہ مجھ پر انگلی بھی اٹھا سکتا؟ یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو حویلی والوں نے بھیجے تھے تاکہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکیں۔ آخر حویلی والوں کو مجھ سے مسئلہ کیا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں تو وہ لوگ میرے دروازے پر دستک دینا بھول کر اپنی جان بچانے میں لگ گئے تھے۔ آج پھر سے وہ بہت سارے لوگ تھے جن کے جسم زمین پر پڑے ہوئے تھے اور جنہیں آگ لگی ہوئی تھی، مگر اگلے ہی دن وہ سب پھر وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اب نانی سے میں نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا، جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گی، اسی لیے میں نے ان سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اگلے دن میں اٹھی تو نانی کہنے لگی، بیٹا اب تم 18 سال کی ہو چکی ہو، اب خیریت سے میں تمہارا نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا یہ پراسرار وجود تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ نانی، میں نے حیرت سے انہیں کہا، آپ نے تو میری بات پر یقین نہیں کیا تھا، مگر اب آپ ہی پراسرار وجودوں کی بات کر رہی ہیں۔ آخر یہ سچ کیا ہے؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی؟ نانی مسکرائی، بیٹا میں تمہیں ضرور بتاؤں گی، تمہیں بتائے بغیر تو چارہ ہی نہیں، اور ویسے بھی اب تو تمہیں سچ معلوم ہو ہی جانا ہے، کیونکہ اب تو تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ شادی کے بعد جب تم میرے پاس آؤ گی تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں سب کچھ ضرور بتاؤں گی۔ تم فکر مت کرو بیٹا، تمہاری زندگی میں اب آسانیاں ہی آسانیاں آ جائیں گی، اور تمہارے ذہن میں جتنے بھی سوال ہیں نا، ان سارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے، بس آج سے تم بے فکر ہو جاؤ۔
شام کو میری دونوں بہنیں آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے، مٹھائیاں اور پھلوں کے ٹوکرے تھے۔ کہنے لگیں، نانی اب ہم اپنی امانت واپس لینے کے لیے آئے ہیں، بتائیں ہم کب نکاح کرنے کے لیے آئیں؟ نانی کہنے لگی، بیٹا میں تو کہتی ہوں کل ہی آ جاؤ، کل جمعہ ہے، مبارک دن ہے۔ اس مبارک دن میں اگر اپنے بیٹے کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں تو میں بھی سرخرو ہو جاؤں گی۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ میری شادی میری بہنوں کے دیور کے ساتھ ہو رہی تھی۔ میری دونوں بہنیں بھی ایک ہی گھر میں بیاہی ہوئی تھیں۔ ان کا گھر یہاں سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ میں اکثر شکوہ کرتی تھی کہ میں اپنی بہنوں کے گھر کبھی نہیں گئی، میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور اب میں ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ اسی گھر میں جانے والی تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی تھی، مستقبل کے سہانے سپنے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے، مگر آنے والے وقت سے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، اس کا میرے ساتھ سلوک کیسا ہوگا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں نہ جانے کب سو گئی تھی۔ باہر سے شور کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ان میں سب سے نمایاں آواز شاہ زین کی تھی۔ تم لوگ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں تم لوگوں کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا، کیونکہ وہ کسی کی امانت ہے اور میں اس کی حفاظت پر مامور ہوں۔ مجھے شاہ بابا نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے ساتھ بھیج رکھا ہے۔ اب اگر تم لوگوں نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں تم لوگوں کی آنکھیں نکالنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ شاہ زین کسی کے ساتھ مخاطب تھا۔ کون تھا وہ جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ اور شاہ بابا کتنے اچھے تھے، وہ میرا کتنا خیال رکھتے تھے۔ مجھ سے بہت دور تھے، مگر دور ہوتے ہوئے بھی میرے پاس تھے۔ خود میرے پاس نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے شاہ زین کو میری حفاظت پر مامور کیا ہوا تھا۔ شاہ بابا، میں آپ کا احسان کیسے بھولوں گی؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ اگلے دن صبح صبح ہی میری دونوں بہنیں آ گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دلہن کی طرح سجایا تھا۔ جب میں نے خود کو دیکھا تو پہچان نہیں سکی۔ بلا شبہ میں آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج تک میں نے خود کو کبھی اتنا نہیں سجایا تھا، کبھی میں نے میک اپ کیا ہی نہیں تھا، مگر آج جب خود کو دیکھا تو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ دونوں بہنیں کہنے لگیں، تم پر حسن ٹوٹ کر برسا ہے، ہر وقت سادہ رہتی تھی نا، اسی لیے دیکھو کتنا روپ آیا ہے۔ پھر گھر میں بہت سارے مہمان آنا شروع ہو گئے۔ نانی کی طرف سے بھی کچھ لوگ موجود تھے، زیادہ تر تو میرے سسرال والے ہی تھے۔ اور پھر ایجاب و قبول کے بعد مجھے اپنے شوہر کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ دیکھنے میں ایک سنجیدہ مگر خوبصورت نوجوان تھا۔ آنکھوں میں سنجیدگی تھی مگر چہرے پر نرمی تھی۔ اس کے چہرے پر نرمی کے تاثر دیکھ کر دل میں قدرے اطمینان ہوا کہ میں ایک نرم جذبات اور احساسات کے مالک انسان کے ساتھ زندگی گزارنے جا رہی ہوں۔ اور پھر میرے سارے خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے تھے۔ وہ واقعی بہت اچھا تھا، ایک ایسا انسان جس کی ہر لڑکی خواہش کر سکتی ہے۔ اگلے دن میں نانی سے ملنے پر اصرار کرنے لگی۔ میری دونوں بہنیں کہنے لگیں، آج دعوت ہے، گھر میں بہت سارے مہمان آنے والے ہیں، اس لیے آج نہیں، تم کل چلی جانا۔ اور ویسے بھی آج ہم نے نانی کو بھی یہیں پر مدعو کیا ہوا ہے، اسی بہانے نانی بھی آ جائیں گی ہمارے گھر۔ آج کا پورا دن بہت مصروف گزرا تھا اور میں نے بہت خوشگوار وقت گزارا تھا۔ میں آج شام کو پھر ضد کر کے نانی کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ نانی کون سا راز مجھے بتانے والی ہیں۔ اسی تجسس سے مجبور ہو کر میں ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ گھر آئی تو نانی سے کہنے لگی، اب آپ مجھے سب کچھ بتائیں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے بتائیں گی جو میں آپ سے سوال پوچھوں گی، میرے سارے سوالوں کے جواب مجھے دیں گی نا؟ نانی کہنے لگی، ہاں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اور ویسے بھی اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم نکاح کے بندھن میں بندھ چکی ہو، اب تو تمہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ بیٹا، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نکاح کا خطرے سے کیا تعلق ہے؟ مطلب جب تک میرا نکاح نہیں ہوا تھا تب تک مجھے کس بات کی پریشانی تھی؟ کون مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ اور نکاح کے بعد وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیوں؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ نانی پراسرار انداز میں مسکرائیں اور بولی، بیٹا جب میں تمہیں پوری بات بتا دوں گی نا تو تمہارے سارے سوالوں کے جواب اس میں ہی آ جائیں گے۔ میں نے کہا، نانی مجھے حویلی والوں کے بارے میں بہت تجسس ہوتا ہے، وہاں کا رہن سہن سب کچھ کتنا انوکھا ہے، کتنا عجیب ہے، جبکہ میں نے حویلی سے باہر کی دنیا بھی دیکھ لی ہے، یہاں پر تو اتنا کچھ عجیب نہیں ہے۔ وہ لوگ تو ہر وقت خاموش گمسم اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ وہاں پر مجھے عجیب سی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی
اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور یہ سب تو مجھے یہاں پر بھی محسوس ہوتا تھا، اس گھر میں آ کر بھی۔ تو یہ سب کیا تھا؟ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کون تھا جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ نانی کہنے لگی، ساری باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی تجسس نہیں ہوا؟ کبھی ان کی ذات کے حوالے سے تمہارے ذہن میں سوال نہیں آئے کہ وہ کون تھے، اور تمہاری ماں کے خاندان کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ تمہاری ماں اکیلی کیوں تھی؟ تم لوگوں کو حویلی سے باہر کیوں نہیں جانے دیتی تھی؟ میں نے کہا، نانی یہ سب آپ مجھے کیسے بتا سکتی ہیں؟ آپ تو کبھی حویلی گئی ہی نہیں، ان لوگوں سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس میرے سوالوں کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زور سے ہنس پڑی۔ بیٹا، میں ہی تو ہوں جو تمہیں سب کچھ بتا سکتی ہوں، بعد میں تم اپنی بہنوں سے، شاہ صاحب سے اور شاہ زین سے ان ساری باتوں کی تصدیق بھی کر سکتی ہو، تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میری باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ نانی، آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، بیٹا میں تمہاری سچ میں ہی نانی ہوں، تمہاری ماں کی سگی ماں ہوں میں۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ماں نے تو بتایا تھا کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار دنیا میں موجود نہیں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کی ماں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ کبھی حویلی میں کیوں نہیں آئیں؟ کبھی آپ ماں سے ملنے کے لیے یا ہم آپ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کبھی ہمیں آپ کے پاس امی کیوں نہیں لے کر آئیں؟ آپ تو اتنی اچھی ہیں، اتنی مہربان ہیں، تو پھر ایسا کیوں؟ نانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کہنے لگی، بیٹا بس کچھ غلطیاں انسان سے ایسی ہوتی ہیں جو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تمہاری ماں سے بھی ایک ایسی ہی غلطی سرزد ہوئی جس کا تاوان اس نے ساری زندگی بھرا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں نے بھی۔ میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں۔ یہ بات آج سے بہت سال پرانی ہے بیٹا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس دن سے جس دن میں بیوہ ہوئی تھی۔ میں بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ جو سر کا سائیں تھا وہ مجھ سے بچھڑ گیا تھا، دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ یہ گھر جو تم دیکھ رہی ہو، یہ میرے شوہر نے زندگی میں ہی میرے نام کر دیا تھا۔ یہ ان کے رشتہ داروں نے مجھ سے یہ گھر تو نہیں چھینا، مگر انہوں نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ کمانے والا صرف میرا شوہر ہی تھا۔ ان کی جو بھی کمائی تھی، جو جمع پونجی تھی، وہ سب خرچ ہو چکی تھی۔ ایک دن تو گھر کے ایسے حالات تھے کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ میرے سسرال والوں نے میرا احوال پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کی ایک ہی شرط تھی، یہ گھر ہمیں دے دو، ہمارے نام کر دو، اپنا زیور بھی ہمیں دے دو، پھر تم اسی گھر میں رہ لو اور فیملی کے ساتھ رہو۔ ہم نہ صرف تمہیں خرچہ دیں گے بلکہ تمہاری ساری ضروریات بھی پوری کریں گے۔ میرا دیور ایک بد نظر انسان تھا، ہمیشہ سے ہی وہ مجھ پر بری نظر ڈالتا تھا۔ اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود بھی اس نے کتنی ہی بار میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ میں ایسے انسان کو کیسے اپنے گھر میں گھسا سکتی تھی؟ میرے صاف انکار کرنے پر میرے سسرال والوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا، اور میرے میکے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور بہت سال پہلے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت میں عدت میں تھی، نہ میں گھر سے باہر جا سکتی تھی اور نہ میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ تھا۔ تمہاری ماں نجمہ اس دن بہت بھوکی تھی، بار بار کہتی، امی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ میں اسے بہلا لیتی، ہاں بیٹا میں محلے میں کسی سے جا کر کہتی ہوں، وہ تمہیں کھانا دے دیں گے۔ میں جانتی تھی کہ محلے والے بھی اب مدد نہیں کریں گے، اتنے دنوں سے وہ ہمارے کام آ رہے تھے، اور اب تو وہ بھی ہم سے تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے بھی صاف جواب دے دیا تھا کہ ہم بھی غریب لوگ ہیں، ہم اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح میری بچی گھر سے باہر نکل گئی تھی روتے ہوئے۔ وہ بہت دور تک چلی گئی۔ اس نے محلے والوں سے کھانا مانگا مگر کسی نے بھی اسے کھانا نہیں دیا۔ روتے روتے وہ بہت دور نکل گئی۔ ایک سنسان راستے پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہاں پر کچھ لوگ آئے تھے۔ ان کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ شاہ بابا اس قافلے میں موجود تھے۔ جب انہوں نے تمہاری ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، ارے بیٹی کون ہو تم؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تب نجمہ نے روتے ہوئے شاہ بابا کو بتایا کہ میں ایک یتیم بچی ہوں، میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، سب لوگوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، کوئی ہمیں کھانے کو نہیں پوچھتا، ہمارا خیال نہیں رکھتا۔ شاہ بابا کو تمہاری ماں پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے ڈھیروں ڈھیر کھانا ایک بیگ میں ڈال کر اور بہت سارے کھلونے تمہاری ماں کو دیے۔ انہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ ایک ملازم بھی گھر بھیجا تھا جو یہ سارا سامان گھر میں رکھ کر چلا گیا۔ نجمہ میرے پاس بھاگتے ہوئے آئی، کہنے لگی، امی کھانا آ گیا ہے،
دروازہ کھولیں۔ دروازہ کھولا تو وہاں کھانا، کھلونے اور مہینے بھر کا راشن پڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی، یہ سب کس نے دیا؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس نے ہم غریبوں کی مدد کی، اور یوں ہمارا گزارا اچھے سے ہونے لگا۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ہمارے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی۔ وہ جو سامان رکھ کر جاتے اس میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ نقد پیسے بھی موجود ہوتے، جو کہ میرا مہینہ بھر چلانے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ نجمہ کو اب میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائے۔ اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو یوں ہمیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ میں نے خود جو حاصل نہیں کیا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی ضرور حاصل کرے۔ نجمہ اس وقت 10ویں کلاس میں تھی۔ اس نے بہت رنگ و روپ اور قد کاٹ نکالا تھا۔ جو اسے دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھی، مجھ سے بھی زیادہ حسن اور دلکشی کی مالک تھی۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ ہماری مدد کرنے والا کون ہے۔ شاہ بابا ایک جنات کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شہنشاہ جنات ہیں وہ۔ نانی کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا شاہ بابا جن ہیں؟ شہنشاہ جنات؟ نانی کہنے لگی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ایک جن ہے۔ اور پھر ایک دن تمہاری ماں پر ان کا ایک ملازم جن عاشق ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ تمہاری ماں سے شادی کر لے۔ شاہ بابا نے اسے بہت سمجھایا کہ جن اور انسان کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جن بضد رہا کہ شادی کرے گا تو صرف نجمہ سے۔ نجمہ بھی اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ شاہ بابا نے مجھے سمجھایا کہ میں نجمہ کی شادی کہیں اور کر دوں، ایک جن سے مت کروں، مگر میں بھی نجمہ کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ وہ روتی رہتی تھی اور اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شاہ بابا کو بھی نجمہ سے بہت پیار تھا، اسی لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اس کو شادی کی اجازت دے دی۔ نجمہ بیاہ کر جنات کی دنیا میں چلی گئی، اس حویلی میں جس میں آج تک شہزادے کی خاندان کی سبھی عورتیں رہتی تھیں۔ وہ سب نجمہ کے آدمزاد ہونے کی وجہ سے اس سے دور دور رہتی تھیں، مگر جیسا شاہ بابا نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ جن جس کا نام شاہ زیب تھا ایک نارمل انسان کی طرح بن گیا۔ اس سے اس کی ساری طاقتیں چھن گئی تھیں۔ وہ بغیر طاقتوں کے بہت افسردہ رہنے لگا تھا۔ حویلی کے سبھی لوگ نجمہ کو تانے دیتے کہ اس نے اگر شاہ زیب سے شادی نہ کی ہوتی تو آج وہ بھی نارمل جن کی طرح ہی زندگی گزار رہا ہوتا۔ نجمہ کی وجہ سے اس کی طاقتیں چھن گئی تھیں۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ سب بھول گئے کہ یہ سب تو شاہ زیب نے اپنی ضد پر کیا تھا۔ اگر وہ شادی نہ کرتا تو نجمہ کیسے کرتی؟ نجمہ اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی، مگر وہ کبھی بھی تم لوگوں کو نہیں لا سکی، کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں تم لوگوں کو جن بھوت کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس حویلی کے باہر کے جنات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ حویلی میں کوئی انسان بھی رہتی ہے۔ اگر وہ جنات یہ بات جان جاتے تو وہ تم بہنوں کو نقصان پہنچانے کی اپنی پوری کوشش کرتے، کیونکہ ان میں کچھ کالے جنات بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ کسی آدمزاد لڑکی کے ساتھ شادی کر کے جو اولاد پیدا کی جاتی ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ حویلی میں ایک جن اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہونے والی لڑکیاں رہتی ہیں تو ہر حال میں تم لوگوں کو وہاں سے اغوا کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی لیے تمہاری ماں نے کبھی بھی تم لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ تمہاری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی اسی دنیا میں ہو چکی ہیں۔ تمہارے شوہر تم لوگوں کی طرح ہی نارمل انسان ہیں۔ اگر تم لوگوں کی شادی بھی کسی جن کے ساتھ ہو جاتی تو تمہاری زندگی میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے، بہت سی مشکلات آتی۔ بیٹا، جب انسان فطرت سے ٹکر لیتا ہے نا تو اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ فطرت کے اصولوں کو ماننا پڑتا ہے، ان پر عمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ تمہاری ماں کی کہانی تمہارے سامنے ہے، اسی لیے شاہ زین بھی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر شاہ بابا نے اسے سمجھا کر منا لیا کہ وہ کبھی بھی تمہیں اپنی بیوی بنانے کے بارے میں نہ سوچے، ورنہ وہ خود بھی مشکل میں پڑ جائے گا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں پر یہ سب بیتی ہے، اور وہ سب لوگ جن کے درمیان میں ہم رہ رہے تھے وہ جنات تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کیا ساری زندگی میں نے جنات میں گزار دی ہے۔ میں نے تو ان کو اپنی طرح کا انسان سمجھا تھا، اور یہ بات مجھے کبھی میری ماں نے بھی نہیں بتائی۔ نانی کہنے لگی، بس بیٹا، شاہ بابا نے کہا تھا کہ جب تک تم تینوں بہنوں کا نکاح نہیں ہو جاتا، تم 18 سال کی نہیں ہو جاتی، تب تک تمہیں یہ حقیقت نہ بتائی جائے۔ اور جس دن تم حویلی سے بھاگی تھی اس دن تمہیں شاہ زین نے دیکھ لیا تھا۔ وہ تمہیں روکنا چاہتا تھا، مگر پھر وہ خود ہی تمہارے لیے سارے راستے آسان بنانے لگا۔
اس نے خود ہی تمہیں اس دنیا سے نکلنے کا راستہ دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تم اس دنیا میں آ جاؤ۔ وہی ہے جو تمہیں میرے پاس لے کر آیا، کیونکہ تم اب 18 سال کی ہونے والی تھی، اور یہ بات شاہ بابا نے مجھ سے کہی تھی کہ وہ تمہیں حفاظت سے میرے پاس چھوڑ جائیں گے۔ میں نانی کے گلے سے لگ کر کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ آپ نے اتنے راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اپنی بیٹی کا غم بھی دیکھ لیا نانی، اور اس کی موت میں شریک بھی نہیں ہو سکی۔ وہ کہنے لگیں، ہاں بس یہی غم ہے کہ میں اس کی موت میں شریک نہیں ہو سکی، باقی میری زندگی میں کوئی بھی غم نہیں ہے اب۔ اس بات پر پچھتاوا تو ہے کہ کاش میں اسے روک لیتی تو یہ سب نہ ہوتا، مگر شاید تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور ویسے بھی انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میں بھی پرانی باتوں کو یاد نہیں کرتی، بس اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وہ جس حال میں رکھے وہی حال بہترین ہے۔ اب مجھے سچ پتہ چل چکا تھا، میرے ذہن سے سارا خوف بھی نکل چکا تھا، اور وہ جو ایک انجانا خوف مجھے اپنے آس پاس اپنے حصار میں لیے رکھتا تھا، اب وہ خوف بھی میری زندگی سے نکل چکا تھا۔ اس دن کے بعد ایک بار میری شاہ بابا سے ملاقات ہوئی تھی، جب وہ اپنے سفر سے واپس آئے تھے۔ وہ مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے سدا سہاگن رہنے کی دعا دی تھی۔ پھر وہ تو وہاں سے چلے گئے تھے، مگر شاہ زین کی ڈیوٹی لگا کر گئے تھے کہ جب بھی میں کسی مشکل میں ہوں تو وہ میری مدد کرنے کے لیے ضرور آئے۔ آج اس بات کو کئی سال بیت گئے ہیں۔ اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں کیسے کیسے واقعات بیتتے ہیں جن کو عقل بھی تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں اچھے اور برے ہر طرح کے انسان موجود ہیں، اسی طرح جنات کی دنیا میں شاہ بابا جیسے جنات بھی ہوتے ہیں جو کسی انسان کی زندگی سنوار دیتے ہیں اور اس سے کیا گیا وعدہ اس کی موت کے بعد بھی نبھاتے ہیں۔ ہماری حفاظت کا وعدہ انہوں نے ہمارے ماں باپ سے کیا تھا، اور وہ ان کی موت کے بعد بھی اس وعدے کو نبھا رہے ہیں۔